اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم جناب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اور میں ابھی سن رہا تھا جناب کرنل صاحب کو، ماشاءاللہ اچھی باتیں کی، کچھ سمجھ میں آتی ہیں، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہر انسان سے، ہر پارٹی سے۔ تو یہ مشورہ تو یہی ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے کہ آپ زیادہ تر اکیلے کام کریں۔ دو چار وزیروں جو بہت زیادہ تعریفیں کرنے والے یا اچھی خوشخبریاں لانے والے ہیں نا، ان سے ذرا دور رہیں۔ ہاں، ان سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ پھر زیادہ توجہ دیں۔ اگر کوئی اعتراض بھی کر رہا ہے یا کوئی بری خبر لے کے آیا، اس کو توجہ سے سنیں، دیکھیں، کیونکہ بری خبر دینا بھی کوئی آسان بات نہیں ہوتی، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جو دیتا ہے وہ بہادر ہی ہوگا نا، کوئی دیکھ لیں ایک دفعہ۔ جیلسی ہے کہ یہ بریو ہے، یہی جج کرنا نا۔ یا دو ہی خبریں آتی ہیں نا، یا جلسی کی وجہ سے آتی ہیں یا اس میں وہ ہوتا ہے سنسیریٹی ہوتی ہے، یہ جج کرنا۔ ویسے بھی ڈپینڈنٹ، میں جب نواز ماجو پہ ہوتا تھا، 4 ریسٹورنٹ تھے میرے پاس، نواز ماجو، وانس کارنر اینڈ ون مو نواز ماجو، واس کارنر 2 اور 3، اور ادھر میں کون سا تھا، ایسے یا اے ایس تھا۔ یہ میں 4 ریسٹورنٹ چلاتا تھا، اور تقریباً جو ایک ریسٹورنٹ تھا وہ تو بہت دور تھا نا، وہ تو کے ایل تھا، کے ایل سے بھی اگلے حصے میں، جلان بندر باروم پنگ میں تھا وہ۔ تو وہ میں کیسے کنٹرول کرتا تھا؟ میں اپنا کام کسی کے اوپر نہیں چھوڑتا تھا، جو میرا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ مجھے زبردستی بٹھایا گیا، پیار سے، بیٹھے اور آپ بیٹھے، آپ کھانا کھائیں، یہ میلو پئیں، یہ پئیں، ہم کر لیتے ہیں نا باس۔ میں نے کہا ہے ادھر ایک کام تیرا ہے، میرا ہے تو آپ کا۔ تو میں نے کہا تو کیوں کر لے گا، خبردار آئندہ مجھے یہ کہا تو بڑا سختی سے اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوتا تھا، میں سارا سامان خود چیک کرتا تھا، صبح اٹھا، ریسٹورنٹ جاتے ہوئے ہر کونا میں نے نا چھاننا ہے کہ میرے پاس سٹاک کتنا ہے، وہ میں نے ڈھونڈنا ہے، چھپا وہ بھی ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھپا بھی لیتے ہیں نا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے یہ سارا تھوڑا بہت، وہ نا 5-10 کی پھٹی ریسٹورنٹ پہ نا $10 $20 کی پھٹی لگاتے ہیں، وہ انہوں نے ٹوٹو کھیلنے ہوتے ہیں زیادہ تر، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، باقی تنہا انہوں نے گھر بھیجنی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ ناراض ہوں تو وہ پھر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں انڈوں کے ساتھ، ناراض ہے نا، سامان زیادہ لگانا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ یہی چیزیں تو میں نے سیکھی ہیں، پھر مجھے سکھائی نہیں، مجھے سب سے اینڈ میں جب سکھایا گیا نا، تو وہ مجھے تھی مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ یار اب ہے نا، جو سب سے آخری مرحلہ وہ ہے کہ انسانوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، انسانوں کو۔ تو یہ چیز وہ مجھے سکھا رہے ہیں یا مجھے بتا رہے ہیں، لیکن مجھے خود نہیں پتا کہ میں ان سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا تھا، لیکن شاہ صاحب کو پتا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کیسے کہ میں جب جو بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، تو اس کو کوئی مین کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جو ہارڈ ورک بھی ہو، یہی تھا میرا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی عہدے والا ہے یا کسی کے پاس بھی ہے، یہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم 4-5 بندے بٹھا کے اور ان کی باتیں اور مخالف کی باتیں اور گپیں سنتے رہیں۔ یہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے جہاں پہ بھی جو بھی کمپنی ہے، بزنس مین کی ہو، یہ وہ ہو، اس میں نا پرسنل بھی چیزیں آ جاتی ہیں، پرسنل کبھی بھی نہیں آنی چاہیے اس میں۔ جب آپ کام کر رہے ہیں، کسی کا کر رہے ہیں، امت کا کر رہے ہیں، قوم کا کر رہے ہیں، تو اس میں پرسنل نہیں آنا چاہیے۔ پھر پرسنل دیکھیں نا، میرا پرسنل ہے، میرا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں بعض دفعہ جب میں سوچتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے
مین آپ سوچ نہیں سکتے میں کی کیا بتاؤں، لیکن یہ پرسنل ہے، اس کو میں نہیں لے کے آ رہا بیچ میں. میں نے وہ ٹھیک ہے وہ میری علیحدہ ہے، وہ تو میں نے کرنا ہی ہے نا. وہ بھی اصل میں مسئلہ یہی تھا. میں بڑی دیر سمجھاتا رہا آپ کو، بڑی دیر بتاتا رہا، میں مسئلے کو پھیلنے مت دیں، مسئلے کو پھیلنے مت دیں. میں نے گھر والوں کو بھی کہا، میں نے بھی کہا بھی اگر کوئی ہے، اگر کوئی ہو گیا تو مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں چھپا، مجھے تو بتاتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اتنا بھی میں یار ان میچور نہیں رہ گیا. ہاں وہ تو مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا. ویکھو سودا لین نہیں سی مینوں کھلان دیں پہلے، اس اینوں کی پتہ مین کی. اور ایک دن پھر خواب میں میرا والد مجھے ملا، میں دیکھ رہا ہوں نا کوئی چکن وغیرہ پکا رہے تھے ساتھ میں نا، تو کوئی کٹھے ہوئے تھے رشتے دار. تو میں نے دیکھا میرا والد ایک کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو میں سیدھا اپنے والد کے ساتھ گیا. میں نے کہا ابا جان کیا حال ہے بیٹا، کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ابا جان آپ نے مجھے سب کچھ بتایا، لیکن آپ نے مجھے دنیا میں جینا سکھایا ہی نہیں ہے. آپ نے مجھے دنیا میں کیسے رہنا یہ تو آپ مجھے بتا کے ہی نہیں گئے. مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے. تو مجھے نا ہاتھ پکڑا میرا، مجھے بازار لے گئے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. یہی تھا کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے خریدا کرو. تو وہ تو ہو چکا تھا شروع، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو اصل تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے اصل میں. پٹرول کتنے کا، گیس کتنے کی، دال کتنی، پھر پتہ چلتا ہے اگلے کا کیا ہے. بہرحال یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس کی تحقیق ہونی، اسپیشلی ٹو دا پی ایم پریزیڈنٹ، جتنے بھی بڑے عہدے ہیں ان کو اپنے یہ جو آخری پیریڈ چل رہا ہے نا، یہ بہت اہم ہے ہر انسان کے لیے، خاص کر ہمارے لیے. کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معافی کی گنجائش رکھی ہے ہم نے، لیکن اگر ہم فیل ہو گئے تو سزا بھی بڑی سخت ہے. سزا بھی بڑی سخت ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہوتا ہے جو ہار جاتا ہے، جو منافق ہوتا ہے کہاں پہ؟ سب سے نچلے والے درجے میں. کون؟ مسلمان وہ جو لبادہ باتیں حلیہ سب تو وہی تھا، لیکن اندر وہ نہیں تھا. تو سزا بھی پھر وہی ملتی ہے. یہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ذمہ داری ہماری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تھے، بتا کے گئے تھے. قرآن بھی آخری کتاب تھی. ہم نے ان کو بھی پڑھتے، دوسری کتابیں بھی پڑھتے. ہمیں دوسری بھی پڑھنی چاہیے تاکہ وہ دوسری چیزیں بھی ہم دیکھیں، ان کا نقطہ نظر. یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل رد کر دیں آپ، یہ زیادتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، تورات، انجیل، جو کتابیں کہیں میں نے یہ صحیفے اتارے، تو پتہ چلانا چاہیے. یہ بھی بڑے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے قرآن تو آپ کو قرآن کی جو لینگویج ہے وہ بالکل سادہ سیدھی ہے، وہ سیدھی سمجھ میں آتی ہے. اس میں کوئی فلاسفی نہیں ہے. فلاسفی تب بنتی ہے جب اس کو ہم ڈیپ جائیں گے، چھلانگ لگائیں گے، پھر وہ فلاسفی بھی بن جائے گی. لیکن قرآن فالو کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے ان ایجوکیٹڈ ٹو ایجوکیٹڈ. یا دیٹ از مین لائک یہ عام بندہ بھی سمجھ لے گا، ان پڑھ بھی سمجھ لے گا، اور پڑھا لکھا بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا. تو بس یہی تھی. آگے اور کوئی ٹاپک آتا ہے تو میں آپ انشاءاللہ وہ میں شروع کرتا ہوں. کون سا بلا وہ جو آئی فون کے بعد والا. اللہ حافظ.